اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہداء کربلا علیہم السلام، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ یہ مشرکین خفا ہوتے ہیں تو خفا ہوں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ عزیزو، تو دین غالب آئے گا، اور آئے گا کس طریقے سے کہ عزیزو بظاہر تو یہ غالب ہونے کے لیے جو آیت ہے اللہ نے رسول اسلام کا تذکرہ کیا، لیکن مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اس آیت سے مراد امام زمانہ، یعنی دین امامت کے ذریعے غالب آئے گا، نہ کہ خلافت کے ذریعے۔ آپ دیکھیں جب بھی دین پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں، کسی اعتبار سے دیکھیں، دین غالب آئے گا امامت کے ذریعے، امامت کے ذریعے دین غالب آنا۔ اور جب دین پر وقت پڑا اس وقت بھی امامت کام آئی، عزیزو کوئی کام نہیں آیا۔ اور سارے دین کا توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میں آپ لوگوں سے کیا بتاؤں، کیا تعارف مون صاحب تعارف کرائیں گے، اور میرا ایک بہت قریبی رشتہ جلالی سے ہے، اور میری تمنا تھی جلالی میں آنے کی، اور آج وہ بہت زیادہ مجھے خوشی بھی ہوئی جلالی میں قدم رکھنے کی۔ اتفاق ہے شجاع صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی انگلینڈ میں۔ تو یہ دین غالب امامت کے ذریعے، توجہ چاہ رہا ہوں، میری مجلس میں پڑھنے کا انداز یہی ہے کہ دین غالب آئے گا، اور آئے گا کیا امام زمانہ اسی کے ساتھ سارا دار و مدار جو کچھ بھی ہے وہ امامت کے اوپر، پوری شریعت، پورے دین کا، پوری انسانیت کا۔ جہاں امامت نہیں ہے وہ انسانیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، جہاں امامت نہیں ہے وہاں پر انسانیت ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں صرف امامت کی بنا، امامت ہی انسانیت کو پہچانواتی ہے، امامت ہی انسانیت کا تعارف کراتی ہے، امامت ہی کے دل میں درد موجود ہے، امامت ہی کو انسانیت کی معرفت ہے، امامت ہی عزیز و تحفظ انسانیت ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر اس زمانے میں بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 56 ملک ہیں جن کے لیے کہا جا رہا روز تعارف آپ دیکھیں ہو رہا ہے، سارے کے سارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، شریعت محمدی پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی دین کے نام پر ہے ہر چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں،
لیکن سب کے سب خاموش ہیں، صرف ایک ملک آگے بڑھ کر کے بول رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ وہی ملک ایک ایسا ہے کہ جس کے دل میں بھی علی ولی اللہ ہے، جس کی زبان پر بھی علی ولی اللہ ہے، جس کی نسل میں بھی علی ولی اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں آپ بتائیے اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ آپ بتائیے اور کیا فرق ہے؟ سب مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ لا الہ الا اللہ کا نام دین ہے، نہ محمد رسول اللہ کا نام دین ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہے ہی نہیں اس کا، جو لوگ مار پیچھے لگے رہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، ہے ہی نہیں، صرف اس کا نام دین ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر اس کا نام دین ہوتا تو اللہ رسول اللہ غدیر میں یہ نہ کہتے کہ اللہ ان سے نہ کہلواتا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ بھئی یہ کچھ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، نہ اس کا نام دین ہے، نہ اس کا نام دین ہے، علی ولی اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کا بھی وجود ہے، محمد رسول اللہ کا بھی وجود ہے۔ یہ کچھ میرا اور آپ کا کچھ نہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں میرا اور آپ کا کچھ ہو، آپ خود دیکھیں، آپ جو کچھ بھی ہے یہ اگر یہ نہیں پہنچایا۔ میں آئے پیغمبر اسلام کے دروازے پر لوگ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ مکے میں آئے تھے، روایت کہتی ہے۔ وہ جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا، قرآن مجید کی آیت روز پڑھتے رہتے ہیں، سورہ شورا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب لوگ آئے آپ کے دروازے پر اور آپ کی محنت کی اجرت ادا کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا اے پیغمبر ان سے کہہ دو، کل امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی سوچو اللہ حکم دے رہا ہے، ان سے کہو کہ ہم اپنی محنت کی اجرت کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، کچھ نہیں چاہتے۔ کچھ کا لفظ یہاں بھی اہل بیت کے معاملے میں، ہم تم سے کچھ چاہتے ہی نہیں۔ تو یہ کون آنے والے کافر تھے، مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، کون تھے؟ یہ سب کے سب وہ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ سارے کے سارے وہ لوگ تھے، یہ معمولی نہیں، جو نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، حاجی بھی تھے، یہ سب وہ لوگ تھے۔ آپ نماز تو یہاں پڑھ رہے ہیں، رک کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ، عزیزو بس قانون یہ ہے کہ آپ کا رخ چاہے سیدھا ہو کہ نہ ہو، بس سمت کا مسئلہ ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بالکل سیم کعبے کی اس میں ہے، علماء سے پوچھئے گا، لیکن دعویٰ نہیں ہے کہ ادھر ہی ہے، بس سمت کے لیے قانون ہے، ادھر سمت ہونی چاہیے، اتنا کافی۔ وہ تو خانہ کعبہ سامنے دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ اور وہ صحبت رسول میں بیٹھنے والے لوگ تھے، کم از کم 5 وقت تو رسول کو دیکھا کرتے تھے۔ آ کر کے صحبت رسالت میں صحابیت کا ٹھپا تھا، بڑی صحابیت دنیا چیخ رہی ہے، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ سارے لوگ آئے جنہوں نے نماز رسول کے پیچھے پڑھی، جنہوں نے دن رات رسول کا دیدار مبارک کیا، جو رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جو رسول کے ساتھ دسترخوان پر لقمہ توڑا کرتے تھے، سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کو سامنے سے دیکھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بہت قریب تر تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، بس 2 4 10 5 50 100 کے بعد کا فاصلہ تھا۔ تعداد کے حساب سے وہ لوگ آئے تھے، یعنی نیو مسلم، جو نیو تھے مسلم، جنہیں کہا جائے کنورٹڈ مسلمان، وہ سب کے سب آئے اور آنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی محنت کی اجرت ادا کر دیں۔ اللہ نے کہا انہیں جھڑک دو، ان سے کہہ دو، قرآن ہے سورہ شورا کی 23ویں آیت ہے، ہم اپنی محنت کی اجرت کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ جلالی والو آپ میں بھی سناٹا ہے، آپ سوچو تو بھئی آپ رسول اللہ کے دروازے پر آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے نماز پڑھ رہے ہو کافی ہے، روزہ رکھ رہے ہو کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو کافی ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو کافی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہو یہ بھی کافی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو بھائی اتنا کافی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی ملا مسجد میں رو کے پڑا ہے کہ بس یہیں تک کافی ہے، لیکن جب رسول کے دروازے پر آئے اور اللہ نے اپنے لہجے میں کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ محبت اہل بیت کرو، یعنی بتلا دیا اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو نہ لا الہ الا اللہ کافی ہے، نہ محمد رسول اللہ کافی ہے۔ آپ بتائیے قرآن ہے، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟
بھائی آئے تھے، یہ کیوں کافی ہے؟ اس کے بغیر کیوں کسی شے کا وجود نہیں؟ اس کی سمجھ میں نہ توحید آ سکتی نہ رسالت آ سکتی، جس کی سمجھ میں ولایت نہیں آئے گی۔ آپ پڑھیے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں کچھ۔ پڑھتے رہو زندگی بھر نمازیں، میں نماز کا منکر نہیں ہوں، کبھی آپ سوچ رہے پوری زندگی رسول، اور آپ نہیں کبھی سوچ رہے ہیں آپ کے یہاں کا یہ ہے، میں اسی لیے یہ چیز پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان۔ اب تو وہ بھی آپ کلپوں میں دیکھ لو کہ اگر کوئی مقام ابراہیمی اور خانہ کعبہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چکر لگاتا رہے اور اس کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روایت ہے، اور یہ بھی اغیار پیش کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتا رہے اور پڑھتے پڑھتے مر جائے اور علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو الٹے منہ جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ پڑھیے روایت ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی بڑے مخلص جپی یا حبیبی کہہ کر کے، کچھ نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں کہ روایتیں؟ کیوں ہے یہ چیز؟ امامت کے لیے اتنا زور کیوں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، میں بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں آپ کے درمیان پیش کروں گا چیز۔ عزیزو آپ بتائیے کیا وجہ ہے یہ؟ پہچانا کہ ولایت پہ اتنا زور کس لیے ہے؟ ولایت پہ اتنا زور کس لیے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ دین لانا اور بات ہے، دین بچانا اور بات ہے۔ عزیزو رسول اللہ کتنے 1,23,999 پیغمبر سے پہلے انبیاء آئے، کسی شے کا کچھ پتا نہیں۔ اگر رسول نہ آتے اور 1,24,000 کی تعداد نہ بتلاتے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کون آیا کون چلا گیا، کیا لے کر کے آیا تھا۔ تو رسول نے آ کر کے شریعت پہنچائی، دین پہنچایا، اور پھر جب دین کو خطرہ ہوا تو امامت آگے بڑھی بچانے کے لیے۔ اب اگر امامت نہ ہوتی تو نہ قیامت کا پتہ ہوتا نہ رسالت کا پتہ ہوتا۔ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ بتلائیے کیا پتہ ہوتا؟ کوئی بتائے کسی کے یہاں کون آئے گا؟ کون کہہ رہا ہے کون آئے گا؟ سب کہہ رہے ہیں امام آئیں گے، امام آئیں گے۔ سلوات بھیجیے محمد۔ کیا بات ہے؟ آواز تیز ہے، دیکھیے تیز آواز، کم کرا۔ تو امامت کا جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں، کیوں امامت کو اتنا زور دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مجلس بھی ہے اسی لیے برپا ہوئی۔ امامت کو اتنا زور کیوں دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ رسول نے بہت آسان طریقے سے میں چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچاؤں بات۔ رسول نے جو کچھ بھی پہنچایا وہ دین ہے، وہ شریعت۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے بزرگ ہیں، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی، یہ کربلا نہ ہوتا، شورا صاحب غور کیجئے گا، اگر یہ کربلا نہ ہوتا تو کیا امام حسین کی شخصیت کم ہوتی؟ یا امام حسین کی عظمت کم ہوتی؟ یا امام حسین کو ہم مانتے نہیں؟ یا کربلا نے امام حسین کی شخصیت میں کوئی اضافہ کر دیا، کچھ شخصیت کو بڑھا دیا؟ اور اگر بڑھا دیا امام حسین کی شخصیت کو کربلا نے تو امام حسن نے تو کربلا بنائی نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو کربلا بنائی نہیں، اس کے بعد کے جتنے امام تھے انہوں نے تو کربلا بنائی نہیں۔ تو کسی کا منصب کم ہے یا کسی کے درجات کم ہیں؟ آپ غور کیجئے ان باتوں پر، کسی کے درجات کم ہیں تو پھر جب کم نہیں ہے اس لیے کہ جس پر وقت پڑتا وہی کربلا بنا دیتا۔ امامت اس منزل میں ہے عزیزوں، جس پر وقت پڑتا وہی کربلا بنا دیتا۔ آپ غور کیجئے گا، تو امام حسین کی شخصیت کو اتنا، عصمت کو پہچانے، اس لیے کہ عصمت امتحان کی محتاج نہیں ہوتی۔ جنت کے طلبگار ہم ہیں، عصمت نہیں ہے۔ ہم کچھ کریں گے تب جنت ملے گی، وہ کچھ نہیں کریں گے تب مالک جنت ہے۔
آپ غور کیجئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں، آپ دیکھیے گا بھئی رسول نے جو کچھ فرمایا وہ اس وقت فرمایا ہے امام حسن یا امام حسین کے لیے کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی امتحان دیا ہی نہیں، کربلا بسائی نہیں، گھر چھوڑا نہیں، قربانیاں دی نہیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ عزیزو امتحان سے پہلے ہے، امتحان کے بعد نہیں ہے۔ غور کیجئے گا جو لوگ کہتے ہیں حسین سمجھ میں، کربلا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، حسین کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، امامت ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ پہچانیے تو بھئی امام حسین کی ولادت ہے 4.5 ہجری، وفات پیغمبر ہے 11 ہجری ابتدائی مہینوں میں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو امام حسین کی عمر ہے 5 برس یا 5.5 برس یا 6 برس، بھائی اتنا ہی ہے، 6.5 برس، 6 برس، بھائی یہ لاش ہے نا، تو 6.5 برس پر اگر ہٹا دی جائے، جیسے اغیار کہہ رہے ہیں، میں اغیار کی بات کر رہا ہوں، اپنوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اغیار کہہ رہے ہیں یہ معصوم نہیں، ہم معصوم نہیں مانتے، معصوم تو شیعہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن اتنا بتاؤ رسول نے جو کچھ بھی حسین کے لیے فرمایا ہے وہ عزیزو 6.5 برس کا حسین یا 5 برس کا حسین یا 2 برس کا حسین یا 1 برس کا حسین یا ابھی حسین آیا ہے وہ اس کے لیے فرمایا ہے، کربلا کے بعد نہیں فرمایا۔ غور کیجئے گا جو بات کر رہا ہوں، بھئی کربلا کے بعد تو نہیں فرمایا ہے، امام حسین آئے ہیں، کربلا کی وجہ سے حسین نہیں بنے۔ غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں، جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کربلا کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں، رسول کے فرمان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمان رسالت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور اسی کا نام شریعت و دین ہے جو رسول نے فرما دیا ہے، اور رسول نے وہی فرمایا ہے جو اللہ نے پہنچایا ہے۔ بھئی یہ تو کچھ کہتا نہیں، ابھی آپ اور قریب آئیے، امام حسین پیدا ہوئے، جیسے پیدا ہوا، سنی بات ہے، میں وہاں پر نہیں جا رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کائنات کا رسول جس پر پابندی ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا، کسی کی تعظیم نہیں کر سکتا، کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتا، اس کے لیے ہے کہ اس کی آواز پر کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ ادھر امام حسین کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، رسول اسلام دروازہ سیدہ پر پہنچے اور جا کر کے بیٹھے ہی تھے کہ فرشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب سلسلہ شروع ہو گیا معطوف شدہ فرشتہ فطرس آیا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اشارہ آ کر کے رسول نے دیکھا یہ کیوں، کہ معطوف شدہ، کس نے معطوف کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیوں؟ اسے اپنی قوت پر گھمنڈ تھا، کہا اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ آپ غور تو کرو، ابھی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی گھر نہیں چھوڑا، ابھی وطن نہیں چھوڑا، ابھی علی اکبر کو قربان نہیں کیا، ابھی اپنا سر نہیں کٹایا، ابھی کربلا نہیں بسائی ہے، فطروس کو مس کیا گیا، اسے بالوں پر مل گئے۔ عزیز و انصاف سے بتاؤ، ابھی تو اس نے کچھ کیا نہیں، تو فرشتوں کو شفا عطا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی زری پر منت مان کر کے شفا یاب ہو جائے تو یہ کربلا کی عظمت ہے۔ آپ بتائیے، غور کیجئے، بھئی ابھی کیا کیا ہے انہوں نے؟ جتنے بھی واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے امام حسین کے بارے میں وہ آپ غور کریں، وہ تو کچھ کیا ہی نہیں رسول تک، اور جو کچھ فرمایا، رسول خدا سجدے میں ہے، امام حسین پشت پر آئے، کوئی آ جائے گا رسول کی پشت پر؟ یہ رسول ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ یہ کسی کا نانا ہے، نہ نواسا ہے، نہ پوتا ہے، نہ بھتیجا، کچھ نہیں، صرف رسول ہے، وما محمد الا رسول، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب اگر حسنین پشت رسالت پر آ کر کے بیٹھے تو یہ نہ کہنا کہ نواسے نانا کی پشت پر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی۔ آپ غور تو کریں، جب پڑھیں گے عصمت تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے ہمت کوئی عزیز و کتاب اپنے گھر میں لے جا کر کے اس کے اوپر رکھ دو، ماں بھی جھڑک دے گی، باپ بھی جھڑک دیں گے، بہنیں بھی جھڑک دیں گے، سب، تمہیں تمیز نہیں ہے، قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھ رہے، دنیاوی کتاب رکھ رہے ہو، لیکن قرآن کے اوپر قرآن رکھ دو۔ آپ دیکھیں سب کے سب خاموش رہیں گے، کوئی نہیں کہے گا۔ سارا مدینہ
عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیں مسجد نبی میں موجود تھے، سارے صحابہ تھے، عظمت رسالت سے واقف تھے، لیکن پشت رسالت پر کبھی حسن بیٹھتے تھے، کبھی حسین بیٹھتے تھے، ایک صحابی کی ہمت نہیں تھی جو پشت رسالت سے حسنین کو اتار دیتا، اس لیے کہ عصمت پر عصمت تھی، قرآن پر قرآن بیٹھ رہا تھا۔ یہ عظمت ہے عزیزو، پہچانے ابھی تو کچھ کیا نہیں ہے، آپ ان کی عظمت لگائیں تو جو کچھ فرمایا، مثال کے طور پر ہم اور آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، مجلس کس لیے، چاہے کہیں زبان سے کہ نہ کہیں، کچھ بولیں کہ نہ بولیں عزیزو، تو کس لیے کہ جنت کے طلبگار، سب کی کوشش جنت، تو کچھ کوشش کرنا ہے، اگر نہ کریں آپ نہ کریں پھر گناہگار کہا جاتا ہے کہ گناہگار ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو ابھی آئے ہیں، اگر دیکھا جائے 6 برس کے بچے پر نماز بھی واجب نہیں ہے، الگ بات ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدہ معبودی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ابھی کچھ کیا نہیں ہے، بس 6 برس لاسٹ اسٹیج ہے پیغمبر کی، امام حسین کی اور امام حسن کی۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عزیزو ہم محنت کر کے بھی ہمیں یقین نہیں کہ جنت مل جائے گی، چاہے کتنا بڑا صحابی ہو، اسی کوشش میں ہے، ہائے جنت ہائے جنت ہائے جنت۔ عزیزو یہ کوشش بھی نہیں کرتے، عزیزو ابھی تو آغوش میں ہے، تب جوانان جنت کے سردار۔ آپ غور کریں، میں ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہو، پھر میں اور قریب آ جاؤں اگر آپ کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ آپ دیکھیں بہت سی غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں ہمارے کے اندر، کیونکہ ہم تعداد سے اکثریت سے متاثر ہو گئے۔ یہ دیکھ ہم بھری ہوئی مسجدیں، یہ ٹوپیاں دیکھیں، دیکھو یہ ہے پہچان، مسلمان ہیں تو یہ ہیں، سب چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچ دیا، یہ ٹوپی رہ گئی، مسجد تک رہ گئی، محراب تک رہ گئی، مصلی تک رہ گئی، اس سے نکلی ہی نہیں باہر۔ کھل کے بات کہہ رہا ہوں، سب میرے بزرگ عزیزو، نکلی ہی نہیں باہر۔ کیوں نہیں نکلی باہر عزیزو؟ انہوں نے نہ خیبر سنا نہ خندق سنا، نہیں عزیزو، آپ میں کیا پڑھوں آپ کے درمیان، نہ انہوں نے خیبر سنا نہ خندق سنا نہ جمل سنی نہ صفین سنی۔ اب سب شکوہ کر رہے ہیں کہ سب گھروں میں بیٹھے، سب گھروں میں بیٹھے، اما میدان میں وہی آئے گا جس کے دل میں خیبر ہوگا، جس کے ہاتھ میں خیبر ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، پھر آپ کے قریب آئیں، پھر آپ کے قریب آؤں، دیکھئے میں پھر بدل رہا ہوں موضوع، آپ دیکھئے گا، میں بہت ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہو، میں اسی مزاج کی چیزیں پڑھنے کا عادی ہوں۔ آپ بتائیے، غور کیجئے گا، خاندان بنی ہاشم، بہت جرأت کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، خاندان بنی ہاشم کے علاوہ میدان کارزار میں کسی کا رجس دکھا سکتے ہو؟ قربان جاؤں جلالی والو، میں بھی آپ بھی ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہو آپ بھی نہیں ہوں، عجیب بات، میں پھر بول رہا ہوں عزیز کو تھنک کر کے، آپ جملہ سوچو، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو۔ خاندان بنی ہاشم کے علاوہ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے عزیزو، کسی کا رجس دکھا سکتے ہیں میدان کارزار میں؟ ہمارا رجس تو جب پڑھتے جب کچھ دیر ٹکے ہوتے۔ آپ دیکھیں میدان خیبر، رسول نے سب کا تعارف کرایا، سب گئے میدان، 39 دن جاتے رہے، بھائی جاتے رہے 39 دن۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہے یہ تو تاریخ نے لکھا، کبھی کہہ رہے ہیں سردار بھاگا، کبھی کہہ رہے ہیں لشکر بھاگا، کبھی کہہ رہے ہیں گھوڑا بھاگا۔ اما کچھ دیر ٹکو تو سامنے مقابلہ ہے، ٹکو۔ اب ٹکتے تو جی جب ٹکتے تب کچھ پڑھتے نہیں، تو رسول نے کہا کل علم میں دوں گا، کسے دوں گا؟ سنو جلالی والو، ایک آنکھ کلپ ایک بہت بلند ہوئی، 56 بہنوں کا 57 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی
یہی تو کہا ہے، یہی کلپ تھی نا 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی. اسے معرفت ہی نہیں تھی کہ جس نے یہ کہا 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جن کا تعلق رسول کرا گئے ہو کہ ہم کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا. اما رسول نے بہنیں نہیں مانا. سلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ بتائیے مانا رسول نے تو وہی تو مانو گے جو رسول نے مانا. تو اب کسی کا رجز مجھے دکھا دو پوری تاریخ. ابھی مرثیہ بہت اچھا پڑھا جا رہا تھا، مرثیے میں رجز بھی موجود ہے کہ ہر جنگ میں آپ دیکھیں رجز کہیں دکھا دو. کسی نے پڑھا ہو میں مقابلے میں؟ دیکھیے مرحوم نے تو پڑھا، اغیار نے کہا تھا تب بھی اس نے کہہ دیا، لیکن اس کے علاوہ آپ نہیں دکھلا سکتے. اتنی جنگوں میں چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، رسول کے زمانے کی جنگیں، کسی ایک کا دکھاؤ رجز کہ اس نے پڑھا ہو فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا. رجز وہی پڑھ سکتا ہے. کہوں جملہ خاندان بنی ہاشم کے علاوہ عرب میں نکاح کا رواج نہیں تھا. پڑھیے تاریخ عزیزو، یہ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اعلان رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ اعلان رسالت کے بعد تو چاہو عزیزو اور نکاح آپ دکھا سکتے ہیں. اعلان رسالت سے پہلے عزیزو رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. جناب عبد المطلب عزیزو جیسے جناب ہاشم، پڑھیے تاریخ میں مدینے جا کر کے انہوں نے سلمہ سے نکاح کیا. اعلان رسالت کو کیا ابھی تو نور محمدی اسلاف سے ارحام کی طرف گزر رہا ہے، تب بھی شریف خاندانوں میں نکاح بھی ہے، رشتے کا طریقہ بھی ہے. پڑھیے روایت ہے کہ نہیں؟ تو اب جب نسلوں سے ملایا جاتا ہے تب میدان کارزار میں رجز پڑھا جاتا ہے. جھاڑیوں میں پیدا ہونے والوں کی اولادیں. آپ پڑھیے روایت، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے. رجز وہی پڑھے گا عزیزو کہ جس کا نسل صحیح ہوگی. شجرہ یہ جو چلتا ہے یا آپ پڑھیے رجز. کیوں کسی کا دکھا دیں آپ رجز؟ کسی نے پڑھا آج تک؟ اور ایسے نہیں، اگر پڑھ بھی دیا تو عزیزو پہلے تو انہیں اپنا باپ کا نام نہیں معلوم. پڑھیے قیافہ شناس، دور جاہلیت کی کتاب ہمارے یہاں درس میں داخل سید علی صاحب ہوں گے یہاں پر، ان سے پوچھ لیجئے گا قیافہ شناسی. عزیزو اجتماعی طور پر مسئلے بتائیں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ مولانا قیافہ شناسی کا اقرار نام لے کر کے گئے ہیں. عزیزو اب آپ بتائیے رجز وہی پڑھ سکتا ہے جسے باپ کا بھی نام معلوم ہو، دادا کا بھی نام معلوم ہو، پردادا کا بھی نام معلوم ہو، اپنے بزرگوں کا نام معلوم ہو. اما جسے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، آپ پڑھیے روایت، وہ رجز کون پڑھے گا؟ میدان کارزار ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہو. اسی لیے عزیزو اب آپ آئیے کربلا دیکھیے. ہنگامی جنگ تھی کربلا، بچے تک لڑنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس میں جناب علی اکبر نے بھی رجز پڑھا، جناب قاسم نے بھی رجز پڑھا، جناب عنو محمد نے بھی رجز پڑھا، اور اپنا بھی نام بتایا، اپنے دادا کا بھی نام بتایا، اپنے نانا کا بھی نام بتایا. عباس کا تذکرہ اٹھا لیجئے، اپنا بھی نام، باپ کا بھی نام، دادا کا بھی نام، اپنی ماں کا بھی نام، اپنے نانا کا بھی نام. تبھی تو علی نے کہا تھا ہماری شادی بہادر خاندان میں کرانا. آپ پڑھیے تو یہ خاندان یعنی علی بتلا رہے ہیں جب رشتہ دیکھنے کے لیے نکلو تو خاندان بھی شریف ہونا چاہیے. بہادر خاندان کا لفظ آیا ہے، بہادر عورت کا نام نہیں لیا، نہیں تو بہت دعوے دار ہو جاتی. میدان میں آنے کی شجاعت بہادری مرد میں ہوتی ہے، لیکن منتقل عورت کے شیر سے آتی ہے. یہ صفات جو ہے صفات حسنہ، آپ جو سوچ رہے ہیں باپ سے نہیں آتے، باپ سے نہیں آتے. کبھی سوچ رہے ہیں آپ باپ سے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی نے کہا تم نے اپنے باپ کا لہو پیا تو آجا. ہر کوئی یہ کہتا اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. یہ شیر میں، حسن شیر میں
شرافت ماں سے، کردار ماں سے، ذہانت ماں سے، عقل ماں سے، طہارت ماں سے. آپ پڑھیے اگر یہ چیزیں ماں سے نہ آتی تو محمد حنفیہ سے جب کہا تھا حملہ کرو، محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، علی نے فوراً حسنین سے کہا، انہوں نے حملہ کیا، اور جب حملہ کر کے واپس آئے علی نے تلوار کو الٹی طرف سے پکڑا، محمد حنفیہ کی پشت پر مارا اور مار کر کے کہا ان کا چلے جانا ان کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، تیرا نہ جانا. آپ پڑھیے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا، آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا وجہ تھی عزیزو، کیا وجہ تھی جو امام حسین چلے. بہت قریب سے میں آپ کے گزر رہا ہوں اور دیکھیے گا. آپ بتائیے امام حسین چلے ہیں کربلا کو، کسی کو غیر کو لے کر کے گئے؟ آپ میرے بزرگ ہیں، پرانی بستی ہے، کتابیں بھی ہوں گی، لٹریچر بھی ہوگا، علماء سے بڑا رابطہ رہا ہے. آپ بتائیے ایک کا نام نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین مدینے سے کسی کو لے کر کے چلے ہوں کربلا، سوائے خاندان بنی ہاشم کے. بہت سچ جملہ بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک کو بھی، ایک لفظ صحابی کو بھی مدینے سے لے کر کے نہیں گئے ہیں. مکے کے بعد سے تو بہت سے صحابہ آ گئے، جو بھی صحابہ کی تعداد بڑی ہے وہ مکے کے بعد بڑی ہے اور مکے سے چلے ہیں، مدینے سے کسی کے نہیں. کوئی نہیں ہے، ایک کا نام نہیں. مدینہ شہر کہلاتا تھا. سوچو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، ویسے نہیں میری بات مان لینا. کسی کو لے کر کے گئے نہیں امام حسین، کسی کو نہیں. 50,000 کی آبادی والا شہر ہے، کسی کو لے کر کے نہیں گئے. کہہ دوں جملہ سخت اگر برداشت ہو، تہمت ہے کہ کوفے والے بے وفا ہیں. انہوں نے کون سی وفاداری کی؟ مدینے بلا لو، مدینے بلا لو، مدینے بلا لو. بتاؤ کون سی وفاداری کی انہوں نے؟ در و دیوار وفادار نہیں ہوتے. آپ بتاؤ ایک کا نام، میں آپ سے مان لوں گا ایک کا نام. اچھا کوئی نہیں، کسی ایک کو بتاؤ کہ امام حسین اس کے دروازے پر گئے ہوں اور جا کر کے کہا ہو کہ حسین نے کہا ہو چلو میں جا رہا ہوں نانا کا دین بچانے، جو بہت ہمارے یہاں بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز بچانے جا رہا ہوں، چلو. تو کیا ان پر نہیں تھا واجب کہ نماز بچاؤ؟ کتنے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں. اب شکوہ کر رہے ہو، آپ بھی کہتے ہو گھر گھر جا کے جہاں 4 آدمی بیٹھے، بتاؤ سب بیٹھے خاموش، کوئی نہیں بول رہا ہے. اما جس کے بزرگ نہ نکلے ہوں وہ آج کیا نکلے گا؟ آپ خود بتاؤ نام بتا دو مجھے، کون فلاں صحابی گیا؟ اور جبکہ ایک بھی مقتل آپ کا نہیں ہے. کبھی سوچ رہے ہو آپ نے لکھا ہو؟ 340 مقاتل ہیں اور ایک بھی شیعوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. سب سے معتبر ترین مانا گیا تاریخ تبری کو. پڑھیے گا تاریخ تبری، اس میں دکھا دو کہ فلاں صحابی تھے جو بڑے پروانہ رسالت تھے اور یہ بڑے وفادار تھے، یہ چلے گئے حسین کے ساتھ یا ان کا بیٹا چلا گیا حسین کے ساتھ. ایک نہیں گیا، ایک کا نام نہیں دکھلا سکتے آپ، پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. ایک جو گیا ہو بتاؤ جانا چاہتا. اور نہ حسین کسی کے پاس گئے کہ چلو ہم چل رہے ہیں، یا کوئی آیا ہوتا اور آ کر کے کہا حسین نہ جاؤ، پہلے ہماری لاشوں پر سے گزریں گے بعد میں آپ تک آئیں گے. کوئی نہیں، کوئی نہیں. اور حسین یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے نکل گئے ہوں. حضرت عباس گلیوں میں گھومے ہیں اور گھوم گھوم کر کے اعلان کیا ہے جا رہے ہیں ہم، رسول کا نواسا جا رہا ہے. تب آ جاتا کوئی. پڑھیے، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے مجلس کو کدھر موڑ دیا انہوں نے. آپ دیکھیے، سوچئے، یہ جو لوگ کہتے ہیں بہت سی باتیں میں ایسی بتا دوں آپ کو، آپ سوچیں گے. اگر وقت ہوتا تو میں مجلس پڑھ کے آپ کے درمیان بتاتا. آپ دیکھیں ایک صحابی، اچھا چلو جب نکل رہے تھے تو روکنے آ جاتے، جانے نہیں دیں گے. اما ایک سلیقے کا مولوی بستی میں آ جاتا ہے تو ساری قوم اسے نکلنے نہیں دیتی. تو حسین سے زیادہ کون ہوگا؟ تو بتا دو ایک. نہ تو صحابہ میں سے کوئی حسین کے قریب آیا اور نہ امام حسین کسی صحابی کے پاس گئے.
اگر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو لشکر کی ضرورت، تو مدینے سے زیادہ کہاں وفادار ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی سناٹے میں آ گئے، ایک کے پاس نہ حسین گئے، جب حسین نہیں گئے تو آ جاتے، کہو جملہ، اما صحابہ کی مکاری حسین تک آنے نہیں دے رہی تھی، اور حسین کی خودداری صحابہ تک جانے نہیں دے رہی تھی۔ آپ بتائیں، ایک بھی آپ سوچئے گا۔ اب میں آپ کے قریب آ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے زیادہ، آپ بتائیے، دیکھیے حسین چلے ایک منٹ، پھر ایک جملہ کہہ دوں، احساس بھرا سوچنے والی بات ہے۔ 50 برس ہو گئے رسول کو وفات پائی ہوئے، 61 ہجری 11 ہجری، 50 برس ہو گئے۔ 50 برس میں صحابہ کے بچے بھی جوان ہو گئے، تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ داستانیں انہوں نے بھی سنی ہوں گی، رسول کی عصمت کے قصے انہوں نے بھی سنے ہوں گے، حسن و حسین کے ساتھ کی جتنی تصویریں ہیں رسول کی بزم کی سب انہوں نے بھی دیکھی ہوں گی، مسند کی بھی دیکھی ہوں گی، آغوش کی بھی دیکھی ہوں گی، پشت رسالت کی بھی دیکھی ہوں گی، بوسے لینے کی بھی دیکھی ہوں گی، سب کچھ دیکھی ہوگی عظمت ہے۔ اور صحابہ کو بھی امام حسین نے دیکھا ہوگا، تو جب کوئی نہیں آیا تو امام حسین چلے جاتے کسی کے پاس۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ حسین کو ان پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ سوچو، آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، اس لیے یہ سوال آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیں، بھروسہ ہی نہیں تھا۔ بھروسہ ہوتا تبھی تو جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اکابرین صحابہ تھے، فاصلہ نہیں تھا، صحابہ اور صحابہ کی اولاد تھے۔ 50 برس 100 برس تک کی تعداد، 125 برس تک کی تعداد تھی، سب رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنے والے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا، پھر دوسرا جملہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا، بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی مجلس سے پڑھتا ہوں، رٹی نہیں پڑھتا۔ عزیزو، امام حسین دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا کے وفادار نہ ہوئے، نہیں، ایسے بات نہیں۔ آپ سوچو، سب سے بالکل حقیر ملاقات ہوتی ہے، یہاں وفاداری ہر کوئی گرے سے گرا پیش کر دیتا ہے کہ دوست کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ قریب سے قریب کتنا ہی دور کا ہو کہ نہیں وہ اس کے نام پر احسان کیا جائیں گے، جب وہاں پر وفاداری ثابت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں، پھر آپ کو کہوں، امام حسین کو ان پر بھروسہ ہی نہیں تھا، کتنے بڑے ہو۔ اس وقت وہاں سے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو اس وقت علی اصغر کی عمر 10 دن یا 15 دن کی تھی۔ امام حسین کو 15 دن کے بچے پر بھروسہ تھا، 100 برس کے صحابی پر بھروسہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، اس بچے پر بھروسہ تھا امام حسین۔ حسین لے کر کے گئے، بچہ نہیں گیا، حسین لے کر کے گئے ہیں۔ اب آپ کے قریب آ رہا ہوں میں، کیونکہ ابھی 10 منٹ ہے، اس کے بعد میں مسائل پڑھوں گا۔ آپ دیکھیں، امام حسین جو چلے ہیں، کتنی تعداد تھی امام حسین کی؟ قافلے کی روایتیں کہتی ہیں جب کربلا کے قریب کوفے سے نکلے تو امام حسین کی تعداد تھی 250 200 یا 150۔ قافلے کی تعداد یہی تھی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، غور کیجئے گا یہ ٹیکنیکل۔ اس پر پہنچنے کے بعد امام حسین تو 200 مان لو، کم از کم 200 روایت۔ امام حسین نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیام نصب کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، میرے بزرگ بیٹھے اس لیے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں، نہیں تو مجلس تو میں دوسرے انداز سے پڑھ دیتا۔ خیام نصب ہو گئے ضرورت زندگی کی بنا پر۔ امام حسین باہر کرسی ڈال کر کے جو بیٹھنے کی چیز تھی اس پر بیٹھے۔ وہ لشکر جو امام حسین کا پیچھا کر رہا تھا، اس کا سردار کون تھا؟ ہر تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ روایتوں نے 1200 لکھا ہے، بعض نے لکھا 4000، چلو 1200 مان لو، کان زیادہ نہیں، یہ تعداد تھی 1200۔ اور کیجئے گا، میں آپ کے قریب آ رہا ہوں گا، مجلس اس ٹائپ کی بھی سنا کیجئے، یوں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ وہ پیچھے لشکر جو ہے پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ کنڈیشن کیا تھی جب وہ امام حسین کے پاس پہنچا؟ امام حسین بیٹھے ہیں، سکون کی ساتھ لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر کا لشکر آیا۔ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی۔ رقبہ کس کا ہے؟ یزید کا۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ یزید کی۔ یہ لشکر کس کا ہے؟
یزید کا، تلواریں کس کی؟ یزید کی، قوت کس کی؟ یزید، سب کچھ یزید کا ہے کہ یزید کا نہیں؟ سب کچھ بات اس کی چل رہی ہے، حسین بیٹھے ہوئے۔ اب جو یہ لشکر آ رہا ہے، مرثیہ پڑھنے والے دیکھیں اور تاریخ میں دیکھنا کہ ان کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ زبانیں آئے، میں نے ابھی پورا نقشہ کھینچا، حکومت، رقبہ، سب کچھ یزید کا۔ آتے ہی امام حسین کے قریب، حسین نے یزیدی لشکر سے پانی مانگا یا یزیدی لشکر نے حسین سے پانی مانگا؟ جلالی والو اسی پہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے، آپ بتائیے کس نے کس سے پانی مانگا؟ حکومت یزید کی، رقبہ یزید کا، لشکر یزید کا، ایریا یزید کا، طاقت یزید کی۔ یہاں مختار کون ہے، محتاج کون ہے؟ یہاں فقیر کون ہے، سخی کون ہے؟ 1200 کا لشکر والا کس سے 200 کے قافلے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ پانی کے بھی نظریہ آپ کے بھی ذہن میں، آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں تو پانی کہاں سے کتنا لے کر کے نکلتے ہیں کہ جائے کہ عرب 200 کا قافلہ ہے، جیسے پانی مانگا تو امام حسین نے حضرت عباس کو آواز دی، عباس انہیں پانی پلا دو۔ عباس نے بھی یہ نہیں کہا کہ پانی نہیں ہے، اسی کا نام وفاداری ہے، جو اپنے آقا کی اطاعت کرے۔ جب کہا پانی پلا دو تو روایت کہتی ہے سو مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر جائیے گا۔ جب عباس نے مشکیزے کے تسمے کھول دیے، 1200 کے لشکر کو سیراب کر دیا۔ بالکل منوان جملے پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے اور سب آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں تو آپ کو وہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جب لشکر سیراب ہو گیا اور آقا سے کہا امام حسین سے کہ سب نے پانی پی لیا، کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، آپ غور کیجئے گا کہ ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلا دیا۔ کہا پلا دیا، کہا ان کے سم تپ رہے ہیں، پڑھیے گا روایت، گھوڑوں کے سم تپ رہے ہیں، ان پر بھی پانی ڈال دیا۔ امام حسین 200 کے قافلے والے، 200 کی تعداد کا قافلہ، اتنا کتنا پانی کا انتظام کر کے چلے تھے کہ 1200 کا لشکر سیراب بھی ہو گیا، پھر بھی پانی بچ گیا۔ پڑھیے تاریخ، آپ پڑھیے تاریخ، اب غور کیجئے گا آپ، جب سب نے پانی پی لیا اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی۔ میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ غور کیجئے گا، بہت سنا ہوگا آپ نے، میں اپنی فکر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، اگر شاید آپ نہ بیٹھے رہیں اس جگہ پر عزیزو۔ اس کے بعد سب کچھ ہو گیا، اسی درمیان نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے کہا نماز، کہا نماز کا وقت ہو گیا، کہا وضو کرو۔ سارے کے سارے لشکر نے اور امام حسین کے قافلے والوں نے وضو کیا، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ حکومت کس کی؟ جلالی والوں بہت مجلس سے سنیے، میری فکر بھی سن لو عزیزو۔ حکومت کس کی؟ یزید کی۔ لشکر کس کا؟ یزید کا۔ تلواریں کس کی؟ یزید کی۔ رقبہ کس کا؟ یزید کا۔ عزیزو چلنا کس کی چاہیے؟ یزید کی۔ ہم نے ابھی تک مجلسوں میں یہی سنا ہے کہ شب عاشور جب یزیدی لشکر سے نکل کر کے حسین کے لشکر میں آیا، یزید جنگ اسی وقت ہار گیا تھا۔ ہم نے لکھا پڑھا بھی ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے، یہی تو سنا۔ اما یہ تو بہت بات کی بات ہے، حسین نے تو یزید کو راستے پر ہرا دیا۔ آپ سنیں تو آپ غور تو کریں، جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو بات کی بات ہے جب میدان کارزار سجا اور لشکر کا مسئلہ پانی بند ہو گیا۔ یہاں دیکھو حسین نے کہا نماز، کہا نماز، جماعت کھڑی ہوئی۔ عزیزو حاکم کون ہے یہاں پر؟ حر۔ لیکن حر کی اتنی ہمت ہوئی نہیں جو یہ کہہ دیتا کہ امامت ہم کریں گے۔ آپ بتاؤ پھر بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت ہے کس تماشے کا نام؟ بیعت مسئلہ ہی سی بات کا ہے۔ یزید کہہ رہا تھا آگے میں ہوں، لیکن یزید کا لشکر پیچھے کھڑا، امامت حسین نے کرائی۔ یزید کربلا میں نہیں ہارا، حسین نے یزید کو مسلح پر ہرا دیا۔ یہاں ہرا دیا مسلح پر۔ آپ بتائیے اور کیا نام کا بیعت ہے؟ بیعت کہتے کسے آپ؟
مسلح پہرا دیا حسین نے. اب دیکھوں جلالی والوں، اگر آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر ہرا دیا، تو یہ جو امام حسین نے نماز پڑھائی اور جو یہ 1200 کے لشکر نے پڑھی، ان کی سب کی نماز قبول ہو گئی. میں جلالی میں پڑھ رہا ہوں تو ویسے اپنے گاؤں صحابے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی سوچ رہے ہوں بتاؤ ہمت ہو تو بہت قریب ہو کر کے پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھو فلسفہ پہچانے. نماز ہوئی، ہاں ہوئی، صحیح ہوئی، یہ بھی حقیقت ہے. نماز پڑھی، یہ بھی حقیقت ہے پڑھی، لیکن کیا سب کی قبول ہو گئی؟ پہچانو یہ جو بنا دیا تماشے. پڑھو اور قریب آ جاؤں، آپ کے بات سخت نہ ہو. ایک جگہ میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اچھا اور پیچھے ہٹ جاؤ. مسجد نبوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے گا جناب، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ سب کھڑے ہوئے ہیں، جماعت پڑھانے والے، پیغمبر اسلام سب پڑھنے والے، جماعت ہو گئی، ہوتی رہتی تھی مسلسل. تو کیا سب کی نماز قبول ہوئی؟ دیکھیے بہت ٹف منزل ہے. میں بھی ممتاز اللہ فاضل ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہو میں بھی ایسی نہیں ہوں ٹوپی والا خالی. امام کی بات چھوڑو، کبھی آپ سوچیں یہ سید علی صاحب بھی میرے استاد گزرے ہیں، خدا نہ کرے. آپ دیکھیں تو یہ جو پڑھ رہے ہیں رسول خدا کے پیچھے، سوچ کر کے بولیے گا. ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک نوجوان یہ کھٹا اس کی پیشانی پر آگے بڑا نمازی بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھتے اس نے جیسی میں نے کہا یہ جو نماز قبول ہوئی سب کی، بولا قبول ہوئی. تو میں نے کہا قبول ہوئی تو قرآن میں سورہ منافقون کس کے لیے اترا ہے؟ آپ بتا دو مجھے فلسفہ، ہاں بتاؤ. یہ چیزیں کہیں اور پڑھتا تو کیا عالم ہوتا، لیکن تہذیب و تمدن. میری دادی بھی بڑی محترم تھی عزیزو. آپ دیکھیں تو یہ جو ہے سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ اب یہاں دیکھو، وہاں سے یہاں کربلا کے راستے میں پڑھانے والے امام حسین جس وقت نماز پڑھا رہے تھے، ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. سوچ کر کے بولو تو اتنوں نے جو نماز پڑھی کہ ان کی سب کی قبول ہوئی. میں نے ابھی مسجد نبوی کا بھی خاکہ کھینچ دیا آپ کے سامنے، اور یہاں میدان کا بھی خاکہ کھینچ دیا. 100% کا رزلٹ تو رسول کے پیچھے مسجد نبوی میں بھی نہیں تھا، مکے میں تو گزرا ہے جب گھر گھر کے نمازی تھے. پھر بتا دو تعداد آپ کو، جس وقت رسول خدا پیچھے جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب، جناب طالب، عقیل، جعفر یہ ہوا کرتے تھے. 100% کا رزلٹ، لیکن حسین نے تو 100 سے بھی اوپر کا رزلٹ دے دیا کربلا میں. دیکھیں بہت سنتے ہیں آپ، میں اس زاویے سے بھی سنیے آپ، کیونکہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں پڑھتا مجلس آپ کے درمیان. اب بتاؤ یہ یہاں پر نماز کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ بتائیے. سوچو، ہوئی نماز تو ہوئی، لیکن جو پڑھی کس نے، انہوں نے، ان کی قبول ہوئی؟ سوچو. جبکہ پڑھانے والے کون؟ پھر کہوں جملہ، مسجد نبوی میں نماز کا لانے والا ہے اور یہاں نماز کا بچانے والا ہے. نہ بچانے والوں کی سب کی قبول، جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور جو لانے والے کے سب پیچھے پڑھ رہے ہیں. حقیقت آپ پڑھ لیجئے پوری تاریخ. اور پھر مسلمان دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ رات 2 رکعت قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. کہتا نہیں کہ 2 رکعت قبول ہو جائے تو اسے بھی یقین ہے کہ 2 بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، نہیں تو یہ جملہ نہ ہوتا. میں آپ کے قریب آ کر کے بول رہا ہوں، آپ بتائیے قبول، اور میں قبول کرا کے دکھاؤں گا آپ کو. کوئی یہ نہیں ہے کبھی آپ سوچیں میں ویسی خطابت کر رہا ہوں. قافلہ فوراً اٹھا، پھر چل دیے، چلتے چلتے زمین کربلا پر پہنچے. اب غور کیجئے گا، اور پہنچنے کے بعد امام حسین نے وہاں پر جیسے ہی راستے میں کربلا کی زمین پر ادھر نامہ برایا پسر ساتھ کا اور حر کے پاس، اور کہا حسین جہاں پر ہے وہیں پر روک لو. جب وہاں پر روک لو، روایت کہتی ہے، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی حسین نے وہ پڑھا اور پڑھتے اسے لپیٹا، جم میں رکھا، آگے بڑھا، امام حسین کی لجام پر ہاتھ ڈالا. جیسے ہی ہاتھ ڈالا ادھر عباس نے تلوار کو سونتا. جیسے تلوار نکالی حسین سمجھ گیا عباس ٹھہرو، ابتدا ہمیں نہیں کرنی ہے.
یہی تو ہے. اور یہ کہنے کے بعد جو لجام حسین پکڑے کھڑا تھا، عرب کے سپاہی کے لیے یہ سب سے بڑی توہین کا مسئلہ ہے جب اس کی لجام پر ہاتھ ڈالا جائے. حسین بڑی غیر غصے میں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو حسین نے بھی وہ جملہ بولا جو توہین سے زیادہ بڑا توہین ہوتا تھا، ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہی تو کہا تھا. بس جیسے یہ جملہ کہا تو ہور چونک گیا، اور چونک کر کے اس نے امام حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہ جملہ میں آپ کی طرف واپس کر دیتا. کرا نہیں. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا، میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کربلا سمجھو، شریعت سمجھو، دین سمجھو، نماز کی قبولیت کا طریقہ سمجھو. بس جیسے یہ کہا اگر آپ کی ماں، تو ہر نے یہ تو کربلا میں بتا دیا کہ صحابی کی ماں اور ہوتی ہے اور فاطمہ اور ہوتی ہے. یہ تو بتایا، عصمت کی تعظیم تو بتلائی. اب بتاؤ نماز کتنوں کی قبول ہوئی؟ آپ بتائیے. پھر آؤں آپ کے قریب آ کر کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، اسی لیے جلدی جلدی میں نے سب سمیٹا چنندہ جملے پڑھے. میں نے کوئی بکھراؤ والی بات نہیں پڑھی ہے، لیکن پیغام کے طور پر شب عاشور آ گئی. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. اب جو شب عاشور آئی، امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی، وہ بھی مل گئی، اور اس کے بعد کہا اپنے صحابہ سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں. مہمان آ رہے ہیں. جب مہمان آ رہے ہیں تو صبح کے وقت کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے صبح کے وقت؟ بعض روایتوں میں 2، ہر کا بیٹا، بعض میں ہے 3، ہر کا بیٹا، ہر کا غلام، بعض میں ہر کا بیٹا، ہر کا غلام، ہر کا بھائی. 4 لوگ آئے امام حسین کے قریب، اور حسین نے چاروں کو گلے سے لگایا. نماز کتنوں نے پڑھی؟ قبول کتنوں کی ہوئی؟ آپ بتاؤ. نہیں، اب بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کی، اب بھی بات آپ نہیں سمجھے. میں قبولیت کا جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ قبول ہم نے نہیں مانی، جنہوں نے مقاتل لکھے انہوں نے مانی. آپ ایک کا نام بتا دو 1200 میں ان 4 کو چھوڑ کر کسی کو علیہ السلام لکھا گیا ہو. علیہ السلام اسی کو لکھا گیا جو کربلا میں حسین کی طرف آ گیا. جو حسین کی طرف آیا اسی کو صرف علیہ السلام پڑھی 1200 نے. یا آپ بتا دو کہ جبکہ 130-140 مقاتل ہیں، ایک نے نہیں لکھا. پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا آپ کو بہت سی چیزیں ایسی. اور پھر 100% کا رزلٹ امام حسین نے کربلا ہی میں شب عاشور نہیں، روز عاشور جماعت کرائی کہ جماعت نہیں کرائی. اور اس کے بعد کہا کیا؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ میں بالکل مختصر کر کے بتا رہا ہوں کون کرے گا ہماری حفاظت. یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے جو جان دینے کے لیے کربلا میں آیا ہے. تب کہہ رہا ہے حفاظت کون کرے گا. یہ حفاظت کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. اور اگر حفاظت کا مسئلہ تھا تو عباس آگے کھڑے ہوتے، علی اکبر آگے کھڑے ہوتے، 18 بنی ہاشم آگے کھڑے ہوئے ہوتے. لیکن ایک کو نہیں کیا. کسے؟ زہیر ابن قین اور سعید، انہیں آگے کھڑا کیا. آگے کھڑے ہوئے زہیر اور سعید، جماعت ہوئی. انہیں بھی کہہ دینا چاہیے تھا. زہیر ابن قین تو نئے جماعتی سمجھ لو بھئی. تیسرے نمبر حضرت عثمان کے صحابی تھے، تو یہ تو کہتے تھے اللہ اکبر، کھڑے ہو جاتے پیچھے. ہم تو پہلے نماز پڑھیں گے، فجر پاک کی آخری کڑی ہو، آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز نہیں ملے گی. کہتے کہ نہیں اس کے بعد نماز نہیں ملے گی، کہتے تھے. لیکن کہا ہی نہیں. حسین نے کہا تو ہم آگے کھڑے ہوں گے. آپ بتائیے. بھئی دیکھیں میں جو باتیں پڑھ رہا ہوں بس آپ کہیں گے کیا لے کر کے بیٹھ گئے. لیکن میں نے سوچا تھا جلالی جو سنا تھا اس حساب سے یہ میٹر میں نے پیش کر دیا آپ کے. تو یہ تو کہتے ہم پیچھے نہیں آگے کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. نماز ہے ہمارے یہاں بھی فرش ازہر چھوڑ کر کے چلتے تھے. جنہوں نے کبھی سبزی لیتے وہ نماز یاد نہیں آتی وہ بھی دوڑ کر کے جاتے ہیں بھئی نماز اب یہاں لگا لو. کہتے ہم نماز پڑھیں گے. حسین نے کہا آگے کھڑے کون ہو آپ بتائیے. تو کہا ہم زہیر ابن قین، سعید،
بہت سے جواب کربلا میں انہی چیزوں میں ہیں. اگر معرفت ہو تو آگے تو حضرت عباس کو کھڑا ہونا چاہیے, علی اکبر کو کھڑا ہونا چاہیے, حسین ہیں, حسین کے آگے اور صحابی. سوچو امام کے آگے کسی کی اوقات ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ لکھنے لگے ہیں علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. کہتے ہیں نہیں, بڑا جتنا بڑا بہت اصلاح پسند جو اپنے آپ کو کہتا ہوگا وہ علی کو ایسے ویسوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے. جس کے پیچھے علی کھڑا ہو جائے وہ علی ہی نہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, رسول کے علاوہ علی کسی کے پیچھے نہیں چلا. رسول کے علاوہ علی نے کسی کی بات نہیں سنی. رسول کے علاوہ علی کسی کے اشارے پر نہیں چلا. وہ علی ہی نہیں جو کسی اور کے اشارے پر چل جائے. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کچھ ہے ہی نہیں جو علی کے آگے کھڑا ہو جائے. اما جس پر درود بھیجے نماز نہیں ہوتی. ہاں خود سوچو میں کتنی دلیل آپ کو دے دوں, تو کھڑے ہونے کی اوقات ہی نہیں. لیکن یہاں کھڑے کیا کہ نہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, علی فلاں کے پیچھے, فلاں کے پیچھے. اور کیا امام حسین نے بتلایا, مولا انہیں کھڑا کر دو, انہیں کھڑا کر رہا ہوں. ہمارے ایک زمانے میں ایسا بھی آئے گا جب میرے بھی قریبی لوگ کہیں گے میرے بابا فلاں کے پیچھے, فلاں کے پیچھے, فلاں کے پیچھے کھڑے ہوئے. میں صحابہ کو آگے کھڑا کر کے بتلائے دے رہا ہوں, امام کے آگے حفاظت کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہو, امامت کی نیت سے کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی آپ سوچتے ہو. اب بتائیے یہاں پر جو بات کر رہا ہوں بس ختم. 100% جتنوں نے نماز پڑھی یہاں پر قبول ہوئی قبول کہ نہیں ہوئی؟ آپ نہ مانو, آپ نہ کہو. جتنوں نے مقتل لکھے اغیار انہوں نے بھی لکھا کہ نماز ہو تو ایسی. مسجدوں میں تو سب پڑھتے ہیں نماز, خنجر کے نیچے علی کا لال پڑھتا ہے نماز. اب دیکھیں یہاں, اب یہ نہیں جنہوں نے پڑھی ان کی قبول, بس میں مصائب پر آ رہا ہوں. جنہوں نے پڑھی صرف ان کی نہیں. اور جب تیروں کی بارش ہوئی نماز حسین نے سعید السلام پھیرا, ادھر زہر ابن قین اور سعید دونوں تورا کر کے آغوش میں گرے. جیسے گرے تو بے ساختہ دونوں نے کہا مولا آپ کی نماز تمام ہو گئی. تو امام حسین نے کیا کہا؟ بس ختم ہے بات. کیا کہا امام حسین؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا میری نماز مکمل ہو گئی یا میری نماز تمام ہو گئی. حسین نے جملہ کہا زہر سعید اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. پڑھیے گا روایت, اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. کسے کہا؟ جو آگے کھڑے تھے. جو پیچھے کھڑے ان کے لیے نہیں کہا, جنہوں نے پڑھی ہی نہیں. بھائی جنہوں نے پڑھی نہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اس کا مطلب یہ ہے نماز ارکان کے بجا لانے ہی کا نام نہیں ہے, بلکہ اطاعت معصوم کا نام نماز ہے. پڑھیے گا عزیزو, کوئی ہے کہہ دے گا. زینب قید خانے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی. نماز کی اہمیت آخری وقت چلتے وقت امام حسین کہہ رہے ہیں زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا. آپ دیکھیں نمازی ہوں عزیزو ایسے ہوں, کوئی بتا دے گا کہ سید سجاد کی نماز قضا ہوگی. ہتھ کڑی اور بیڑی, توقے خاردار, کمر میں لنگر, اور پھر بھی عزیزو اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اہل بیت اطہار روایتیں کہتی ہیں کربلا سے شام, شام سے زندان, بیویاں چل رہی ہیں, بھوکی پیاسی بچے ہیں. آپ شریعت کا دیکھیں, جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں جب کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی تو عزیزو لوگ کھجوریں پھینک رہے تھے, صدقے کے کھجوریں. لیکن ایک روایت نہیں ملتی کہ بھوکے بچے کسی نے ایک کھجور کو بھی دہن میں رکھا ہوگا. بیویاں تھیں جو غور سے دیکھ رہی تھیں. اتنے میں آپ دیکھیں جناب سکینہ نے دیکھا تو جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو بیوی بیٹھی ہے اس سے میں تھوڑا سا پانی مانگ لوں. یہی جملہ ہے. تو جناب زینب نے کہا بیٹا یہ تمہیں پانی دے دے گی. کہاں پھوپھی اماں مجھے یہ شریف معلوم دیتی ہے.
کہا بیٹا تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ شریف ہے؟ کہا پھوپھی دیکھ نہیں رہی ہو سب کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اے پھوپھی بس یہ بیوی دکھ رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے۔ آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے کہاں پر سیدہ بیٹھی ہوں اور رومال لیے ہوئے ہے تمہاری آنکھوں میں میرے لال حسین کے نام کا آنسو، نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہو۔ عزیزو لگاؤ، روایتیں کہتی ہے جناب سکینہ یہ شادیزو چہلم کی تاریخ ہے، چہلم آ گیا ہے۔ مقتل کی روایتیں ہیں جناب سکینہ عزیزو زندان شام ہے، اور زندان شام میں عزیزو تاریک اندھیرا ہے، دل گھبراتا تھا تو سکینہ قید خانے کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ جب بچی کو بیٹھا ہوا شام کے بچے دیکھتے تھے مقتل منتظرین میں ہے تو بچے آ کر کے زندان کے دروازے پر جمع ہو جاتے تھے اور ہو کر کے پوچھتے تھے سکینہ سے اے بچی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو جناب سکینہ کہتی ہیں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں جملے مقتل میں ہے کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا تم یہاں تنہا ہو کہ نہیں؟ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری ماں باپ بھی قید خانے میں ہے، ہماری پھوپھی زینب بھی قید خانے میں ہے، کہا ہمارا بھیا سید سجاد بھی قید خانے میں ہے۔ کہا بی بی اتنا اور بتا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کہا نہیں ہمارا نانا رسول خدا تھا، ان کے نواسے ہمارے بابا امام حسین تھے، میرا ایک بھائی تھا جسے علی اصغر کہتے تھے، میں اس کا جھولا جھلایا کرتی تھی، میرا چچا عباس تھا جو مجھے ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھا کرتا تھا، میرا بھیا علی اکبر تھا جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ پر یہ مقتل میں جیسے ہی جناب سکینہ اپنی داستان سناتی تھی ادھر سورج غروب ہونے لگتا تھا تو فوراً شام کے بچے جانے لگتے تھے۔ جناب سکینہ کہتی بچوں آؤ دیکھو میں تمہیں اپنا قصہ سنا رہی ہوں۔ بچے کہتے اب کل آئیں گے، شام ہونے والی ہے، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پر جب بچے جاتے تھے تو سکینہ دوڑ کر کے پھوپھی کے قریب آ جاتی تھی، اے پھوپھی اماں ان بچوں کو بلاؤ، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی پھوپھی اماں ہمیں اپنے گھر جانا کا نصیب ہوگا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ابھی شبیوں کی زیارت فرمائیں گے آپ۔ روایت کہتی ہے سکینہ تنہا ایک روز روتے روتے بچی سو گئی، اب جو سوئی خواب میں دیکھا بابا تشریف لائے ہیں، اے سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچی بیدار ہو گئی، رونا شروع کیا، میرا بابا آیا تھا مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ اب جو سکینہ نے رونا شروع کیا، جناب زینب بہلا رہی ہے، جناب رباب بہلا رہی ہے، جناب زینب کبھی زندان کے دروازے تک آتی ہے پھر لے کر کے اندر جاتی ہے، بچن جملے عبادت تمام ہے۔ مقتل کی روایت ہے روتے روتے سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے میرے بھیا سجاد کے قریب لے چلو۔ جناب زینب اے سجاد بہن ملنا چاہ رہی ہے۔ اب جو لے کر کے آئی تو جناب سکینہ نے کہا بھیا میری ایک خواہش ہے۔ سجاد کانپنے لگے، کہا بیٹا اے میری بہن میری حیثیت دیکھ کر کے خواہش ظاہر کرنا۔ بس جیسے یہ جملہ کہا تو جناب سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے نن زمین دے کر دفن کرنا، اس لیے کہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ سجاد کانپنے لگے، اے بہن تیرا بھائی بہت مجبور ہے، زندان قید خانہ کہاں لے کر کے جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم
ماتم حسین